نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتتخذونه ذريته اولیاء من دونی وهم لکم عدو سورہ قحف صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستو، جنت کے بارے میں جو بات چل رہی ہے یہ پارٹ نمبر 61 ہے، اور میں نے جو اللہ کے کلام قرآن کی آیت تلاوت کی، جنات کے آپس کے نکاح کرنے کے متعلق اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شیطان اولاد حاصل کرنے کے لیے باہمی نکاح کر سکتے ہیں، باہمی نکاح کرتے ہیں، اور ارشاد باری تعالی ہے لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، سورہ رحمان۔ ان سے پہلے نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ کسی جن نے۔ اس بات سے اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ جمع بھی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے دلیل پیش کیا کہ ارشاد خداوندی افتتخذونہ ذریتہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ مشہور تابعی تھے، انہوں نے فرمایا کہ جنات کی اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں جیسے انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن جنات کے بچے پیدائش میں بہت ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے 9 حصہ جنات ہے اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے 9 بچہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس بات سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 1 حصہ اور جنات کو 9۔ تو اور ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے اگر کوئی ایک سوئی زمین پہ گرا جائے، وہ کسی چٹیل میدان میں، کسی سمندر میں، کسی جنگل میں سوئی نہیں گرے گی کسی جنات کے اوپر۔ دنیا میں اتنے جنات ہیں جو ہمارے نظر سے دور ہے، تو جن کا انسان سے اور انسان کا جنات سے نکاح، جن کا انسان سے اور انسان کا جن سے نکاح ممکن ہے، اس کا امکان درست ہے۔ امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ نکاح اور حمل جن اور انسان دونوں کے درمیان واقع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، سورۃ الاسرار۔ تو شیطان
انسان کے مال و اولاد میں شریک ہو جائے، شیطان انسان کی اولاد میں کیسے اور مال میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو جن پیشاب نکلنے کے سوراخ پر لپٹ جاتا ہے اور مرد کے ساتھ وہ بھی جمع میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے متعلق ارشاد ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، سورہ رحمان۔ ان حوروں سے اس سے قبل نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جنات نے۔ جب جنوں کے بارے میں بات چل رہی ہے اور جن اور انسان، مرد اور عورت کے بیچ میں ایک تیسرا جس کو ہم ہجڑا یا چھکا بولتے ہیں، تو اس بارے میں ہم لوگوں کو جو معلومات ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ہجڑا جنات کے اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بیوی کے پاس حالات حیض میں نہ آئے۔ اس بات سے معلوم پڑتا ہے کہ حالات حیض میں بیوی کے پاس جانا یہ منع ہے۔ اگر کوئی حالات حیض میں اپنے بیوی کے پاس جب کوئی انسان جاتا ہے تو شیطان اس کی طرف سبقت کر جاتا ہے اور اس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، جس سے ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ اس بات سے معلوم پڑا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو منع فرمایا کہ بحالات حیض میں تم اپنی بیوی کے پاس مت جاؤ۔ اگر کوئی حالات حیض میں اپنے کی بیوی کے پاس ہم بستری کر لیے اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہجڑا ہوتا ہے۔ اولاد کو شیطان سے بچانے کا طریقہ کیسے ہے؟ ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا۔ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو وہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور ہماری اولاد کو بھی
शैतान से महफूज फरमा। अगर उस वक्त में मियाँ बीवी के लिए कोई औलाद मुक़द्दर में है तो शैतान उसको कभी भी नुकसान ना पहुंचाएगा। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिन्नात शैतान के बारे में जो बात चल रही है ये पार्ट नंबर 61 है, 61। इंशाअल्लाह इस बारे में आइंदा और भी ज़िक्र करेंगे। वमा अलैना अल बलाग।